اب اللہ نے عجیب بات فرمائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ ایک تو مارا گیا تھا، اب قصاص میں دوسری جان بھی جا رہی ہے، اور اسی طرح قصاص کا قانون جاری رہا تو لوگ مرتے جائیں گے، قاتل بھی مقتول بھی سب کو مارا جاتا رہے گا، اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اسلام کے اس قانون پر، یا قصاص کا جو بھی قانون ہے یہ تو قتل کا ہو گیا، پوری جان کا، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے نا، کوئی ایسا نقصان کر دیا، آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دو، دانت توڑ دیا دانت کے بدلے دانت توڑ دو۔ یہ چھٹے بارے میں اس کا سورہ مائدہ میں حکم آیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح قانون اگر چل پڑا تو سب مار دیے جائیں گے۔ گاندھی جی کے حوالے سے کہتے ہیں، گاندھی جی کہتے تھے آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دی تو سب تو کانے ہی کانے نظر آئیں گے، اگر چوری میں ہاتھ کاٹ دیا تو سب لنجے ہی ہے نا، ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں سب لنجے ہی لنجے نظر آئیں گے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ قانون ایسا ہے کہ اگر اس قانون کو لاگو کر دیا گیا تو ایک ہی کانا نظر آئے گا، دوسرا کانا نظر نہیں آئے گا، ایک ہی لنجا نظر آئے گا، دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ جب کسی کو پتہ چلے گا کہ اگر میں نے آنکھ پھوڑی ہے تو میرے لیے کوئی اور گنجائش ہے ہی نہیں، میری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، وہ کسی کی آنکھ کی طرف کچھ مارتے ہوئے کانپے گا، 100 بار سوچے گا۔ ایک کو اگر سزا دے دی گئی تو پھر 99 کی آنکھیں محفوظ ہو جاتی۔ ایک کو اگر مرڈر کے بدلے اس کا مرڈر کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے قانونی طور پر، تو پھر 99 لوگوں کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ انگریز کے قانون میں یہی تو خامی ہے کہ قاتل ہے، قتل کرنے والا مرڈر کر دیا ہے، چند دنوں کے بعد ضمانت پر باہر واپس آ جاتا ہے، پھر فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں میں نیکی کے کام بتائے گئے تھے، اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ نیک لوگ وہ ہیں جو سختی میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد کی آیت میں اگر لڑائی ہو جائے اور قتل وغیرہ کا واقعہ پیش آ جائے تو وہ وقت بھی صبر کا اور برداشت کا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسان کی جان کی قیمت ہے، انسان کی جان کی حفاظت ضروری ہے، اور اس کے سلسلے میں سخت قانون ہے۔ بلکہ بنیادی طور پر دیکھیں تو جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، نسب اور نسل کی حفاظت، اور دین کی حفاظت اور عقل کی حفاظت، یہ اسلام کی نگاہ میں بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو ان چیزوں کو بگاڑنے والی، ان چیزوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان کے سلسلے میں اسلام نے سخت قانون بنایا ہے۔ اگر کوئی کسی کی جان لے لے، جان بوجھ کے قتل کر دے تو قصاص ہے، جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی کسی کو مال کے اعتبار سے نقصان پہنچا دے، چوری کر لے اور ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹ دو، سخت قانون ہے۔ اگر کوئی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دے،
کسی پر زنا اور بدکاری کا الزام لگا دے اور ثابت نہ کر سکے 80 کوڑے پیٹھ پہ لگاؤ، سخت سزا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے اور زنا اور بدکاری کر لے اور ثابت ہو جائے تو مار مار کر، پتھر مار مار کر سنسار کر دو۔ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگاؤ۔ اگر ڈکیتی کر رہا ہے، لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے، اس کے سلسلے میں بھی آگے آئے گا 6 پارے میں، سخت قانون ہے۔ عقل محفوظ نہیں ہے، شراب پی رہا ہے، اس سے عقل برباد ہو جاتی ہے اور پھر بے شمار نقصانات ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں بھی سخت قانون ہے، کوڑے لگانا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے سلسلے میں اسلام نے سخت قانون بنایا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قتل کے سلسلے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ کوئی کسی کو جان بوجھ کے مار دے، قتل کر دے تو قصاص ہے، اور قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ اس نے جان لی ہے، قاتل نے، مارنے والے نے، اس کی بھی جان لے لو۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کوئی اس طرح کا قانون نہیں تھا، بلکہ اعلیٰ ادنا، اوپر والے نیچے والے، معزز اور عام لوگوں میں فرق تھا۔ اگر کسی قبیلے کے، جو بڑا قبیلہ ہوتا، بڑا خاندان ہوتا، بڑی فیملی ہوتی عزت والی، اس کے کسی آدمی کا قتل ہو جاتا تو ایک کے بجائے نیچے والوں کو 2 کو قتل کر دیتے۔ یا عورت کا قتل ہوتا تھا تو عورت کے بدلے عورت آپس میں لڑی ہے، عورت کو قتل کیا تو کہ عورت کو ہم قتل نہیں کریں گے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے آدمیوں کو قتل کریں گے، ہم ان کے ایک آدمی کو نہیں بلکہ 10 آدمیوں کو قتل کر دیں گے۔ غلاموں میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور ایک کا قتل ہو گیا ہے تو بڑے قبیلے کا جو ہوتا تھا وہ کہتے تھے ہمارا غلام مارا گیا، ہم غلام کے بدلے غلام نہیں، آزاد آدمی کو قتل کریں گے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ برابری نہیں تھی، مساوات نہیں تھی۔ اسلام نے کہا کہ انسان ہونے کے ناطے سے سب برابر ہیں، انسانی جان کے اعتبار سے سب برابر ہے، غلام ہو، آزاد ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، اور معاشرے اور سماج میں کسی کا مقام اور اسٹیٹس ہو یا نہ ہو، انسانی جان کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا تو قتل کے بدلے قتل ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ قانون تو اسلام کا یہی ہے، قتل کر دیا ہے تو قتل کرنا ہے اس کے بدلے، لیکن اگر مقتول جن کا آدمی مارا گیا ہے اس کی طرف سے، اس کے وارثوں کی طرف سے معاف کر دیا جائے کہ بھائی قتل ہو گیا ہے، اب انسان تو واپس آئے گا نہیں، جان تو واپس آئے گی نہیں، ہم دوسرا کیوں قتل کریں، ہم اس کے بدلے دیت لے لیں گے، کلیم لے لیں گے، پیسے لے لیں گے، ہم اس پر راضی، ہمیں معاوضہ دے دیا جائے، بدلہ دے دیا جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے کچھ، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اچھے طریقے سے اس سے مطالبہ کرو۔ بھائی جو بات طے ہوئی ہے پیسوں کی یا جانوروں کی یا اونٹوں کی، جو بھی جس چیز کی بھی، وہ دے دو۔ اور قاتل کو بھی چاہیے جس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے کہ اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ رشتہ دار راضی ہو گئے ہیں کہ ہم جان نہیں لیں گے، ہم پیسے لینے پر، ہم بدلہ لینے پر راضی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، تو اچھے طریقے سے تم وہ قیمت جو طے ہوئی ہے وہ ادا کر دو۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ فرما رہی ہے تمہارے رب کی طرف سے قانون کو جو سخت تھا ہلکا کر دیا گیا ہے۔ اللہ اگر کہہ دیتا جیسے کہ پچھلی شریعتوں میں تھا قتل کے بدلے قتل بس اور کچھ نہیں، یا گنجائش نہیں رکھتا، قاتلوں کو، مقتول کے وارثوں کو کوئی گنجائش نہیں ہے پیسے لینے کی، بدلہ لینے کی، مارا ہے اس کے بدلے مارا جائے گا، اللہ یہی کہہ دیتا، لیکن اللہ نے آسانی کی، تمہارے رب کی طرف سے یہ شفقت ہے، رحمت ہے اور تخفیف ہے قانون میں۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے بعد اگر کوئی حد سے گزرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ یہ بات طے ہو گئی کہ اب مارا نہیں جائے گا، اب پیسے لیے جائیں گے، پیسے لے لیے، اس کے بعد جوش آیا نہیں ہم تو، ہمارا آدمی مارا گیا، ماریں گے، مار دیا،
یا ایک کے بدلے دو مار دیے، زیادہ کو قتل کر دیا، ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو کہا یہ حد سے گزرنے والا ہے، اس دنیا میں بھی سخت سزا ہے، اس کو بھی قصاص میں مارا جائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو عذاب تیار کر رکھا وہ تو ہے ہی۔ اب اللہ نے عجیب بات فرمائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ حالانکہ دکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ ایک تو مارا گیا تھا، اب قصاص میں دوسری جان بھی جا رہی ہے، اور اسی طرح قصاص کا قانون جاری رہا تو لوگ مرتے جائیں گے، قاتل بھی مقتول بھی سب کو مارا جاتا رہے گا، اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اسلام کے اس قانون پر، یا قصاص کا جو بھی قانون ہے یہ تو قتل کا ہو گیا، پوری جان کا، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے نا، کوئی ایسا نقصان کر دیا، آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دو، دانت توڑ دیا دانت کے بدلے دانت توڑ دو۔ یہ چھٹے بارے میں اس کا سورہ مائدہ میں حکم آیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح قانون اگر چل پڑا تو سب مار دیے جائیں گے۔ گاندھی جی کے حوالے سے کہتے ہیں، گاندھی جی کہتے تھے آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دی تو سب تو کانے ہی کانے نظر آئیں گے، اگر چوری میں ہاتھ کاٹ دیا تو سب لنجے ہی ہے نا، ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں سب لنجے ہی لنجے نظر آئیں گے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ قانون ایسا ہے کہ اگر اس قانون کو لاگو کر دیا گیا تو ایک ہی کانا نظر آئے گا، دوسرا کانا نظر نہیں آئے گا، ایک ہی لنجا نظر آئے گا، دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ جب کسی کو پتہ چلے گا کہ اگر میں نے آنکھ پھوڑی ہے تو میرے لیے کوئی اور گنجائش ہے ہی نہیں، میری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، وہ کسی کی آنکھ کی طرف کچھ مارتے ہوئے کانپے گا، 100 بار سوچے گا۔ ایک کو اگر سزا دے دی گئی تو پھر 99 کی آنکھیں محفوظ ہو جاتی۔ ایک کو اگر مرڈر کے بدلے اس کا مرڈر کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے قانونی طور پر، تو پھر 99 لوگوں کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ انگریز کے قانون میں یہی تو خامی ہے کہ قاتل ہے، قتل کرنے والا مرڈر کر دیا ہے، چند دنوں کے بعد ضمانت پر باہر واپس آ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں 3 سالوں کے بعد۔ اس کے بجائے اگر یہ ہوا بیٹھ جائے، ہوا جسے کہتے ہیں، ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں اگر ماروں گا تو مجھے مارا ہی جائے گا، جان کے بدلے جان ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے، میں نے اگر چوری کی تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، تو پھر دیکھیے آپ ہاتھ بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور چوری سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور جان بھی کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ جہاں اس طرح کے قانون لاگو ہیں وہاں کا جائزہ لیجیے۔ صرف اعتراض کرنے والے ہے نا، اسلام کے خلاف بولنے والے بول دیتے ہیں اسلام کے یہ قانون بہت سخت ہیں، وحشیانہ ہیں، جنگلی ہیں، جانوروں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے، انسانوں کو ایسی سزائیں دی جائے گی، حالانکہ یہ انسانوں کے ساتھ رحمت ہیں، اللہ کی شفقت ہے۔ ایک ہمارے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری، پچھلے سال کورونا میں اس میں کال میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو پالنپور کے تھے، دیوبند پڑھاتے تھے۔ انہوں نے اپنا 40-50 سال پہلے کا واقعہ لکھا کہ سورت میں پڑھاتا تھا، تو وہاں ایک پروفیسر صاحب تھے، مسلمان تھے، تو انہوں نے کوئی آرٹیکل پڑھا، اس آرٹیکل میں یہی کہا گیا تھا کہ اسلام نے یہ جو زنا کی سزا اور قتل کی سزا اور چوری کی سزا اور شراب پینے کی سزا یہ بہت سخت ہیں، یہ بہت سخت ہیں، وحشیانہ ہیں، درندگی ہے ان میں، اتنا کوئی انسانوں کو مارا جائے گا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پروفیسر صاحب کا جذبہ آیا کہ میں اس کا جواب لکھوں، تو مفتی صاحب کے پاس آئے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ایسے تم لکھو گے تو لوگوں کے ماننے میں آئے گا نہیں، اور لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، وہ تو یہی کہتے رہیں گے کہ بہت سخت سزائیں ہیں۔ تم ایک کام کرو، وہ کام یہ ہے کہ تم امریکہ میں جرائم کا جو گراف ہے اس پر ریسرچ کرو، اور سعودیہ یا جو اسلامی ممالک ہیں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، جہاں کسی کو مارے تو مارنے کے بدلے مار دیا جاتا ہے، چور کی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ڈکیتی کی سزا دی جاتی ہے، جو سخت سزائیں وہ دی جاتی ہے، وہاں جو جرائم کا گراف ہے، ریشو ہے، اس پر ریسرچ کرو اور دونوں کا موازنہ کرے، دونوں کا کمپیئر کرے دونوں کو، اور پھر آپ آرٹیکل پیش کریں۔ تو انہوں نے اس 50 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے اس وقت اس پر ریسرچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہر 10 منٹ میں ایک قتل ناحق ہوتا ہے، اور سعودیہ میں 15 سالوں میں یا 10 سالوں میں 15 کو قتل کیا گیا ہے صرف۔ اب یہ کیوں فرق ہوا؟
اس لیے کہ وہاں قتل کے لیے قانون اتنا سخت نہیں ہے، تو ہر 10 منٹ میں ایک قتل ناحق ہو رہا، اب تو اور زیادہ ریشو بڑھ گیا ہوگا، اور وہاں پر سخت سزا ہے کہ اگر مارو گے کسی کو تو مار دیے جاؤ گے بدلے میں، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو ہاتھ اٹھا دے اور قتل کر دے، قتل کے ارادے سے اس کی طرف بڑھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح زنا میں سنگساری کا واقعہ 10 سال میں 1 مرتبہ پیش آیا ہے، اور امریکہ میں دیکھیں تو میرے خیال سے ہر سیکنڈ پر زنا کے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ فرق ہے اسلامی قانون میں اور غیر اسلامی قانون میں۔ اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں یعنی جان کے بدلے جان لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک آدمی اگر مار دیا گیا، آئندہ کوئی بھی کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہیں کر سکے گا، اس طرح تمام لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اے عقل والو، اللہ تعالیٰ نے اے عقل والو، سوچنے والو، تم سوچو، اس میں تمہیں یہ فائدہ سمجھ میں آئے گا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو یہ اسلامی قانون ہے، اور اس اسلامی قانون کی یہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ وہ میں نے بتایا کہ 5 بنیادی چیزوں کی حفاظت اس کے سلسلے میں سخت قانون ہے۔ ایک اور میں نے پڑھا کسی کتاب میں، ڈاکٹر اسپینسر، یورپ کا کوئی بڑا فلسفی گزرا ہے پچھلی صدی کا، پچھلی سینچری کا، اس نے لکھا اس وقت یورپ کی آبادی بہت کم تھی، 45-46 لاکھ تھی۔ اس وقت اس نے لکھا کہ یہاں پر زنا بدکاری کے سلسلے میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، زنا اور بدکاری کے سلسلے میں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی مرد اور عورت، چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ، اپنی مرضی سے اگر تعلق قائم کر لیتے تو جائز ہے، اس پر کوئی سزا نہیں، کوئی قانون نہیں۔ کہ اس اندھے قانون کے نتیجے میں اگر یورپ میں، وہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر اسپینسر لکھ رہا ہے کہ اگر اس اندھے قانون کے سلسلے کے نتیجے میں اگر تم یورپ میں 45 آدمی بھی صحیح نسب والے ڈھونڈو تو نہیں ملیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے دنیا میں اب رواج کیا بن رہا ہے، اسکول میں داخلہ ایڈمیشن دلائے، باپ کا نام اب بہت کم لکھا جا رہا ہے، ماں کا نام لکھا جا رہا ہے۔ یہاں اپنے آپ رواج کم ہے، یورپ میں ماں کا نام لکھا جا رہا ہے۔ بھائی باپ کا نام کیوں نہیں لکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اکثریت کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوا، اس لیے ماں کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اب زنا کے سلسلے میں کتنی سخت اسلام نے کی، اگر اتنا سخت قانون بنا دیا جائے تو پھر کسی کی ہمت نہ ہو کہ کسی کے نسب اور کسی کی نسل کو خراب کرے۔ یہ تو اس کو کہتے ہیں فوجداری قانون۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے سلسلے میں ایک فوجداری قانون بیان فرمایا۔ دیوانی قانون کہتے ہیں عدالت کے الفاظ ہیں، دیوانی قانون مال کے سلسلے میں، دوسری چیزوں کے سلسلے میں۔ تو آگے جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دیوانی قانون بنایا ہے مال کے سلسلے میں۔ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے اور اگر اس نے خیر چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے۔ دیکھیے اسلام میں مال یا دولت کوئی بہت بری چیز نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سارے مذہبوں کا تصور اور سوچ یہ ہے مال اور دولت بہت بری چیز ہے، اگر اللہ کو پانا ہے تو سب چھوڑ چھاڑ دو۔ اس لیے آپ دیکھیے جینیوں میں، ہندوؤں میں، برہمنوں میں، دوسروں میں بڑے بڑے اچھے کاروبار کو لات مار دیتے ہیں اور وہ بھکشو بن جاتے ہیں۔ جینیوں کو دیکھو آپ، ان کی ہسٹری پڑھو، بعض مرتبہ آتی ہے کہ بھائی اتنا بڑا کاروباری تھا کہ اللہ کو پانا ہے تو میں کاروبار کے ساتھ نہیں پا سکتا ہوں، مال و دولت کے ساتھ نہیں پا سکتا ہوں، ان جمیلوں کو چھوڑو، بس بھکشو بن جاؤ۔ اسلام اس زندگی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور مال کو بھی کوئی مذموم اور بری چیز بتائے یہ بھی نہیں ہے۔ مال کو خیر کہا ہے، یہاں ایک جگہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں آپ کو مال کو، دولت کو خیر کہا ہے۔ خیر کہتے ہیں بھلائی کو، خیر کہتے ہیں اچھائی کو، خیر کہتے ہیں نیکی کو۔ اگر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے اور موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کو یہ احساس ہو کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو اس پر یہ فرض ہے کہ وصیت لکھے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ دیکھیے وراثت کے جو مسئلہ ہے نا، وراثت کا مال تقسیم کرنے کا مرنے کے بعد، وہ سورہ نساء میں آگے ہم پڑھیں گے، تو اس میں رشتہ داروں کے حصے متعین کر دیے گئے ہیں۔ باپ کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، کس کی موجودگی میں کس کو نہیں ملے گا، جیسے بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا، اس طرح کے مسائل وہ آگے ہیں، سورہ نساء میں ہے، اور پھر احادیث کی روشنی میں، احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ لیکن جب تک
وارثوں کا حصہ متعین نہیں کیا گیا تھا، وہ آیتیں نہیں اتری تھی، تو اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ والدین کے لیے وصیت کر کے جاؤ، یا دوسرے رشتہ داروں کے لیے جس کے بارے میں تم مناسب سمجھتے ہو کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، اللہ نے دیا، اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا فلاں رشتہ دار محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو میرے مرنے کے بعد کچھ ملنا چاہیے، تو وصیت کر کے جاؤ والدین کے لیے۔ کیوں یہ کیوں کہا؟ یہ اس وجہ سے کہا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے مرنے والا مرتا تھا، پیچھے مال چھوڑ کے جاتا تھا، تو اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہی قبضہ کر لیتے تھے، دوسرے رشتہ داروں کو، باپ ہے اور دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پوتا ہے، اس کو ضرورت ہے، شریعت میں اس کا حصہ متعین نہیں کیا گیا ہے، پوتے کا بیٹا موجود ہے تو پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے، لیکن دادا اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کو احساس ہے میرے پوتے کو ملنا چاہیے، وہ ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ وصیت کر دو اس کے لیے اپنے مال میں سے۔ تو یہ وراثت کے جو حصے ہیں متعین ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ والدین کے لیے وصیت کر دو اور رشتہ داروں کے لیے مناسب طریقے سے۔ پھر وہ آیتیں اتر گئی، سورہ نساء کی دوسرا رکوع ہے، پورے رکوع میں وہی بتایا گیا ہے، تو وہاں والد کا بھی حصہ متعین کر دیا گیا اور اولاد کا بھی حصہ متعین کر دیا گیا، اور بیویوں کا بھی، اور بیٹیوں کا بھی، اور بھائیوں کو کن کن شکلوں میں وراثت میں حصہ ملے گا وہ بھی متعین کر دیا گیا۔ تو اب یہ حکم ختم ہو گیا، اب یہ حکم ختم ہو گیا۔ ہاں، پوتے کے سلسلے میں جزوی طور پر یہ ابھی تک باقی رہے گا کہ اگر دادا اس دنیا سے جاتے وقت اپنے مال میں سے 1/3 مال کے اندر، پورا مال تو نہیں کر سکتا، 1/3 مال کے اندر اگر وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ قانون ہے، یہ حق ہے، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے تقوی والوں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، جو کوئی اس قانون میں تبدیلی کر دے اس کے سن لینے کے بعد، تو اس کا گناہ ان کے سر ہے جو اس کو بدل دیں۔ مرنے والا جاتا ہے، اس وقت جو لوگ موجود ہیں گواہ کے طور پر، ان کو کہہ کے گیا ہے کہ بھائی فلاں فلاں کو لیے میں وصیت کر کے جاتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم اس میں سے دے دینا۔ اب گواہ جو ہے نا، ان کی نیت ہی بدل گئی، وہ کسی سے غصہ رکھتے تھے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی، تو کچھ تبدیل کر دیا، چینج کر دیا کہ بھائی اس کے بارے میں وصیت نہیں کی ہے، گواہ چینج ہو گئے، یا قریبی رشتہ دار جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وصیت نہیں کی ہے۔ تو بھائی جو کوئی اس میں تبدیلی کر رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، جو اس میں کوئی چینجنگ کرے گا اس پر گناہ ہوگا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے خود کی نیت گڑبڑ ہوتی ہے، وہ اپنے کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے، 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے تھوڑا غصے تھا زندگی میں، اس کے بارے میں گڑبڑ کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ ان کو تو 2-2 لاکھ ملنے چاہیے، اس کو 50,000 ہی دیں۔ یا بعض مرتبہ اولاد نافرمان ہوتی ہے کوئی کہ اس کو میری وراثت میں سے حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ یاد رکھیے، وراثت کا جو مسئلہ قرآن نے رکھا ہے وہ فرما برداری نافرمانی پر نہیں رکھا۔ اولاد فرما بردار ہو یا نافرمان، وراثت میں سے جو حصہ جت کا ہے اس کو ملے گا ہی۔ کسی کے یہ کہنے سے کہ میرے فلاں بیٹے کو نہیں دینا چاہیے، وہ اس کا حق ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی یہ اللہ کا بیان کردہ قانون ہے، اس میں کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ہماری عقل اور ہماری پہنچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ قرآن کا قانون ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے یہ اندیشہ ہو، جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کی طرف سے اندیشہ ہے، جنفن او اسمن، جان بوجھ کر کسی کو محروم کرنے کا یا انجانے میں، فاصلح بینہم، اور جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اس کے مرنے کے بعد کہا کہ بھائی مرنے والے نے تو اس طرح کہا تھا لیکن شریعت کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب اس نے تو وصیت کی ہے، اب اگر کوئی کہے باپ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ فلاں بیٹے کو نہ دیا جائے، ہم تو باپ کی وصیت پر پکے رہیں گے، مرتے وقت اس نے وصیت کی، یہ کیسے نہیں پورا کریں گے؟ تو قرآن کہتا ہے باپ کی وصیت غلط تھی، جو وہاں لوگ موجود تھے جو گواہ ہیں انہیں چاہیے کہ اس میں ٹھیک ٹھاک کر دیں، درست کر دیں۔ اگر وہ اسٹامپ پہ لکھوا کے گئے ہیں اس میں بھی درست کروا سکتے ہیں،
کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شریعت کے قانون کے مطابق اصلاح کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں۔ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ قانون بیان ہو گیا، اور آگے جو آیتیں آ رہی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی، صبر و برداشت کے سلسلے کی، کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو لڑائی کے وقت، انتقام کے وقت اور سختی کے وقت، پریشانی کے وقت صبر کریں، برداشت کریں۔ صبر و برداشت جس میں ہے خوبی ہے وہ اچھا انسان ہے۔ تو آگے جو آیتیں آ رہی ہے وہ آج کے ابھی جو دن چل رہے ہیں ان کے سلسلے میں، روزوں کے سلسلے میں۔ روزے کے اندر بھی انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اب اتنا گرمی کے دنوں میں بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، یہ صبر نہیں، برداشت نہیں تو اور کیا۔ روزے کی حالت میں کوئی جھگڑ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، عام دن ہوتے تو وہ لڑ پڑتا، جھگڑ پڑتا، لیکن حدیث یاد آ جاتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی جھگڑے تو تم مت جھگڑو، تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ یہ برداشت پیدا کی جا رہی ہے، روزے میں بھی برداشت پیدا ہوتی ہے، اور برداشت ایک کامیابی کی کنجی ہے۔ جس آدمی کے اندر برداشت آ گئی نا، تحمل آ گیا نا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آخرت میں تو اللہ نے کیا کیا وعدے کر رکھے، صبر کر لے، غصے کا گھونٹ پی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اختیار دیں گے، من ای الحور العین ما شاء، جو تمہارے خادم چاہے حوری چاہے جو چاہو پسند کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی غصہ پینے کا جو اور برداشت کرنے کا جو فائدہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، حدیثوں میں بے پناہ ہے۔ تو برداشت یہ کامیابی کی کنجی ہے دنیا میں بھی۔ جو آدمی بات بے بات پہ، چھوٹی موٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے برداشت ہو جاتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ناکامی اور نقصان اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ گھروں کے اندر بھی کامیابی اور خوشگوار پیار محبت والی زندگی گزارنے کا نسخہ بھی یہی ہے، برداشت کرے، اولاد بھی برداشت، باپ بھی برداشت، میاں بھی برداشت کرے، بیوی بھی برداشت کرے، فیملی کے جتنے ممبر اپنے اندر برداشت کی خو اور مزاج پیدا کریں، تب جا کے خوشگوار زندگی، محبتوں والی زندگی گھر میں آ سکتی ہے۔ تو روزے سے بھی برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں۔ اس لیے 7 طریقوں سے ذہن سازی کی ہے، اللہ نے ذہن بنایا ہے، روزے کے لیے ذہن بنایا ہے، جس کے کہتے ہیں تشکیل کرنا۔ جماعت والے تشکیل کرتے ہیں نا، جماعت میں لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کتنا پیچھے پڑتے ہیں، کس طرح ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، یا کوئی بھی دینی کام کے لیے، جماعت ہی نہیں، کسی بھی دینی کام کے لیے، مدرسے میں، مسجد میں پیسہ لکھوانا ہو، پیسہ انسان کی جیب سے بہت مشکل سے نکلتا ہے، خون پسینے کی کمائی، ثواب بتایا جاتا ہے اور مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، تب جا کے آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تشکیل کرنا، ذہن بنانا۔ تو روزہ مشکل کام ہے، اللہ نے 7 طریقے سے ذہن بنایا ہے۔ سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ ایک انداز ہے، وہ پیار بھرا انداز ہے، محبت بھرا انداز۔ چھوٹے کسی بچے کو، آپ کا بیٹا ہو یا آپ کا شاگرد ہو، اسٹوڈنٹ ہو، اس سے آپ کہیں اے بیوقوف، اے گدھے پانی لے کے آ، یا تو لائے گا نہیں، لائے گا تو مرجائے ہوئے جذبے کے ساتھ، من کے ساتھ، بس منڈی لٹکائے ہوئے پانی لا کر پیش کر دے گا۔ لیکن اسی سے کہو اے بیٹے، بیٹا، یا پیار سے کوئی لقب کے ساتھ، نک نیم کے ساتھ اسے پکارو، پیار سے کہو، تو خوشی خوشی کے ساتھ گلاس بھر کے آپ کے پاس آئے گا۔ تو یہ جو انداز ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ ذہن بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جو میرے ملک کا وزیر اعظم کہہ دے یہ میرا آدمی ہے، یا اشوک گہلوت جی آ کے کہہ دیں یہ میرا آدمی ہے، آدمی پھولا نہیں سماتا ہے، ایک ایک حکم اور پھر جو ہے نا انتخاب الیکشن کے موقع پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مجھے یہ کہہ دیا تھا میرا آدمی ہے نا، ساتھ میں سیلفی لے لی، دے دی، سیلفی کا موقع دے دیا، یہ ذہن سازی۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں اے وہ لوگ جو میرے ہیں، ایمان والوں کا مطلب یہی ہے۔ اتنا پیارا لفظ ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے، بعد میں پڑوس ملک چلے گئے 47 میں، بڑے عالم تھے، تفسیر بھی لکھی، پہلے حاجیوں کو انہی کی تفسیر دی جاتی تھی،
اب دوسری تفسیر دی جا رہی، پہلے وہ دی جاتی تھی تفسیر عثمانی جو لمبی سی ہوتی تھی، بہت سارے پرانے لوگ جو حج کرنے گئے ہوں ان کے یہاں ہوگی شاید۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معارف القرآن تفسیر ہے بہت عام، وہ بھی پڑوس ملک میں چلے گئے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو مفتی شبیر صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا بزرگ آدمی نہیں تھا، مفتی شفیع صاحب کی گھر والی تھی، تو ان کے یہاں میں جایا کرتا تھا، اور ان کے یہاں جایا کرتا تھا تو وہ کہتی تھی اے بیٹا بیٹا، یہ کہتی تھی بیٹا کیسے ہو، کیسے آنا ہوا، کیسا چل رہا ہے۔ تو کہتے تھے یہ بیٹے کا جو انداز تھا نا، اس میں وہ حلاوت، مٹھاس اور چاشنی اور لذت مجھے محسوس ہوتی تھی دنیا کی کسی دولت میں۔ تو کسی کو اچھے انداز سے پکار دینا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلا روزہ کا ذہن بنانا ہے، مشکل کام ہے روزہ رکھنا۔ اللہ فرما رہے ہیں بھائی تم تو میرے ہو، یا ایھا الذین آمنو، تو تھوڑا سا انسان کا ذہن تیار ہو گیا، اللہ مجھے اپنا کہہ رہا ہے تو اللہ جو کہے گا میں وہ کروں گا۔ پھر کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی گنجائش ہے، رکھو تو رکھو ٹھیک ہے، نہیں رکھو تو کوئی بات نہیں، دو تو بھی بھلا، نہ دو تو بھی بھلا، اور اگر کوئی دے تو دعائیں دے اور نہ دے تو بد دعائیں دے تو آپ ڈر جائیں گے یار دینا تو پڑے گا ہی، اب تو دینا ہی ہے۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یعنی کمپلسری ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا جب جملہ لے آئے تو اب یہ ذہن بن گیا کہ بھائی اب تو رکھنا ہی رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، موسم بہار ہو کہ پتجھڑ ہو، کوئی بھی موسم ہو، اب تو فرض ہے، کمپلسری ہے، دینا ہی دینا ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو یہ دوسری طرح سے ذہن سازی کی۔ پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تیسری ذہن سازی ہو رہی ہے، تمہیں پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے جو قومی گزری ہے ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ تو فارسی میں مثل مشہور ہے، کہاوت کہ مرگ امبو جشن دارد، ایک آدمی کا انتقال ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن بہت سارے جنازے اٹھ جائیں تو ایک جشن کا سما ہو جاتا ہے، لوگ دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہلکا ہو جاتا ہے معاملہ ایک کے بجائے زیادہ کا۔ تو فرمایا تم سے پہلی قوموں پر بھی روزہ فرض ہے۔ جب یہ معاملہ آیا نا تو تھوڑا ذہن اور تیار ہو گیا، بھائی ہم ہی کو تو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جا رہا ہے، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ ایک بچے کو کلاس کے باہر کھڑا کر دیا جائے وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے، دو تین کو اور کھڑا کر دیا جائے کہ میرے ساتھ اور بھی کچھ ہیں۔ تو یہ ذہن سازی ہو گئی، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض۔ اب اس کا مقصد کیا ہے روزے کا؟ بھوکا پیاسا رکھنا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی، شارٹیج آ گئی کہ ایک مہینہ مت کھاؤ بھائی، خزانے واپس بھر جائیں پھر کھا لینا کا نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہے۔ اب جتنی بھی عبادتیں آپ دیکھیں کہا گیا ہے کہ ان کا مقصد تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا احساس، اللہ کا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے تو چاہے مجمع ہو چاہے تنہائی ہو، انسان گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر میں واقعات سناؤں تو بے شمار ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر تقوی کی کیفیت مکمل طور پر پیدا ہوتی ہے۔ آپ حج کرنے گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، دوسرا نہیں دیکھ رہا لیکن جس کو دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی شکلیں ایسی ہے، کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک آپ خود احساس نہیں دلوائیں گے کہ میں روزے دار ہوں۔ تنہائی میں، کمرے کے اندر، گرمی کے موسم میں چٹخنی لگی ہوئی ہے، فریج موجود ہے، اندر تربوز ہے میٹھا سا، شربت موجود ہے، روح افزا، کھانے پینے کی سب چیزیں موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دی، اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ یہ احساس کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے تقوی کی، اور اللہ یہ ایک مہینے کے لیے پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک مہینہ تو یہ ریہرسل ہے، جیسے فوجیوں کو کچھ مہینے پہلے ریہرسل کرائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے کہ فوج میں بھرتی کروانا ہے بعد میں، تو یہ ایک مہینہ ریہرسل ہے، باقی 11 مہینے بھی آپ کے اندر یہی احساس تقوی کا پیدا ہو۔ پھر آپ دیکھیے روزے میں آپ حلال چیزوں سے بچ جاتے ہیں، بھائی کھانا آپ جائز طریقے سے لے آئے، کما کر لائے، جائز کھانا ہے، پانی ہے جائز ہے، آپ کی بیوی ہے جائز طریقے سے اس کو نکاح کر کے لے آئے ہیں، لیکن آپ جائز طریقے کا کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، پانی بھی نہیں پی رہے ہیں، شربت بھی نہیں پی رہے ہیں، اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں خواہش بھی پوری نہیں کر رہے ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے
تو کیا وہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز اور حرام کے قریب جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ یہ ہے لعلکم تتقون، یہ روزہ خاص یہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ پیدا فرما دے۔ ایام معدودات، کوئی سامنے آئندہ سے تھوڑا گھڑی رکھ دیں تاکہ 25 پر ہے نا، یہ پورا کر دیں روزے کا سلسلے میں۔ پھر اللہ نے چوتھی جو ذہن سازی کی ہے، ایام معدودات، بھائی چند دن ہیں، کوئی 12 مہینے ہم تمہیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتے ہیں، چند دن ہے، اور 29 دن ہے یا 30 دن ہے، ہمت کر لو ذرا۔ یہ چوتھی ذہن سازی اور حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہا بھائی اتنی بھی ہماری طرف سے سختی نہیں ہے، فمن کان منکم مریضا وعلی سفر، اگر کوئی بیمار ہے تو ہم زبردستی روزہ نہیں رکھیں گے، نہیں رکھنا ہی پڑے گا تمہیں، نہیں، بیمار ہے او علی سفر یا سفر پر ہے۔ عرب کے لوگوں کا گزارا سفر پر تھا، عربوں میں کوئی وہاں کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، ملک شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، وہاں کی چیزیں یہاں کی چیزیں وہاں لے جاتے تھے اور کماتے تھے، سفر پر رہتے تھے۔ اب سفر پر روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے کہا ذہن پر اتنا بوجھ مت لو، جو سفر پر ہے اس کو بھی ابھی معاف ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں اس کی گنتی پوری کرنی ہے، معاف تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کورس ہے، جب تک آپ کورس مکمل نہیں کریں گے تب تک آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ 29 دن کا یا 30 دن کا کورس ہے، اگر کسی وجہ سے بیچ میں چھوٹ جائے پورا تو کرنا ہے، بعد میں کر لو لیکن پورا کورس کرنا ہے۔ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ امتحان دیتا ہے اور کسی وجہ سے ایک پرچہ نہیں دے پاتا، 2 پرچہ نہیں دے پاتا تو سپلیمنٹری دینا ہی پڑتا ہے، تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے، رکھنا تو ہے بعد میں۔ فعدۃ من ایام اخر، آگے اللہ تعالیٰ نے اور آسانی کر دی، ذہن تیار کیا، وعلی الذین یطیقونہ فدیہ طعام مسکین۔ بعض مرتبہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو لوگ نفلی روزوں کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل، جو سال بھر میں عاشورہ کا محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں جو ایام بیز ہے ان کا روزہ رکھتے ہیں، شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اور بھی نفلی روزے جمعرات کو پیر کو رکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے رمضان کوئی چیز نہیں، بہت ہلکا ہے۔ جو لوگ نفلی روزوں کے بھی قریب نہیں جاتے ہیں، رمضان بہت مشکل لگتا ہے، ہم لوگوں کے لیے مشکل لگتا ہے۔ رمضان سے پہلے 10 دن سے پہلے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، یار گرمی میں اب کیسا رہے گا کیسا رہے گا، پھر جب شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے بعد سکون دے دیتا ہے، وہ ایک روٹین کی چیز ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں لگتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن پہلے تو ایک ہوا ہے، وہ گرمی کا روزہ کیسے رکھیں گے کیسے رکھیں گے، اور عرب کا گرم ملک ان کے لیے تو ایک واقعی چیز تھی، واقعی ان کے لیے چیز تھی ایسی گرمی میں روزہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیار کرنے کے لیے، بھائی ایک مرتبہ تیار تو ہو جائیں، روزے کی عادت پڑ جائے گی پھر آسان، تو چھوٹ دی تھی۔ چھوٹ کیا دی تھی؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ بڑی مشکل سے رکھ پاتے ہیں، رکھ تو لیتے ہیں لیکن بڑی مشکل سے، بہت جان پہ آ پڑتی ہے، ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہو، یہ شروع کا حکم ہے، بعد کا حکم اگلی آیت میں آئے گا جو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تو کہا کہ روزے کے بدلے فدیہ دے دو، تم فدیہ دے دو، روزہ مشکل سے رکھ رہے ہو کوئی بات نہیں، فدیہ دے دو۔ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ کتنا ہے؟ 1 مسکین کو کھانا کھلانا، 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور کھانا وہ جو ہم گھر میں کھاتے ہو یا میڈیم سائز کا، نہ بہت زیادہ مہنگا نہ بہت زیادہ ہلکا، میڈیم سائز کا۔ اب اگر کوئی کھانا نہ کھلانا چاہے گھر پر، اس کی کیا شکل ہے؟ تو غلہ دے سکتا ہے، اناج دے سکتا ہے، اناج نہیں تو پیسے دے سکتا ہے، پیسے دے تو بہت بہتر ہے، وہ اپنے حساب سے جو بھی خریدنا چاہے خرید سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اتنا دے جو میڈیم سائز کے کھانے کے برابر قیمت ہو۔ ایسا نہیں کہ 40 روپے دے دیے، اب 40 روپے میں آج کل کہاں کھانا پیٹ بھر کر انسان کھا سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر مناسب علماء نے یہ لکھا ہے، بہتر تو یہ کھانا کھلائے، کیونکہ قرآن کا صاف حکم یہی ہے، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ، سب سے بہتر شکل یہ ہے جو قرآن نے واضح طور پر کہی، کھانا کھلا دو معاملہ نمٹ جائے گا۔ لیکن اگر کھانا کی شکل نہیں بن رہی ہے، آپ نہیں کھلا سکتے ہیں، تو اس کی جگہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو صدقہ فطر دے دو، لیکن صدقہ فطر بہت معمولی ہے، 40-45 روپے صدقہ فطر ہے، اس لیے وہ کھانے کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے اتنے دو کہ اگر آپ میڈیم سائز کی ہوٹل میں جا کے آپ خود کھانا کھائیں تو کتنا خرچہ آتا ہے اتنا دے دو، یا آپ کے گھر پر اگر درمیانی سائز کا کھانا بنتا ہے میڈیم سائز کا، اس پر کتنا خرچہ آ سکتا ہے اتنا مسکین کو دے دو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو زیادہ نیکی کرنا چاہے اس کے لیے بہتر ہے،
ضروری نہیں ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں صدقہ فطر کے برابر کہا ہے تو اتنا ہی دینا ہے، اس میں تو شریعت نے اتنا ہی تو کہا ہی نہیں ہے، 40 کے بجائے آپ 80 دے سکتے ہیں، 100 دے سکتے ہیں، 125 دے سکتے ہیں، 200 بھی دے سکتے ہیں، جیسے اللہ نے آپ کی گنجائش رکھی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو فدیہ دیو، گنجائش رکھی ہے ہم نے تمہارے لیے، لیکن روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ یہ بھی ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے، ہم نے گنجائش رکھی، آپشن دیا ہے، لیکن روزہ رکھنا ہمارے نزدیک بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں واقعی علم اور سمجھداری اور جانکاری تو یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا بہتر ہے فدیے کے بجائے۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، کینسل ہو گیا ہے، وہ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان